ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ ہے استقبال رمضان، روزہ اور صحت۔ یاد رکھیے صحت کا لفظ بڑا جامع ہے۔ The word health, it is very important۔ اور بیماری کا نہ ہونا صحت نہیں ہوتا بلکہ ایک سچویشن اور کنڈیشن کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کھانسی نہیں ہے، کسی کو بخار نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحت مند ہے، بلکہ this is a combination of three situations: physical, mental and social. A person must be socially fit. He must be to live in a society. His own being must not be a danger for other people, including ہے کہ physical, mental اور social well-being، ان تینوں کا ڈائریکٹ تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ دیکھیے روزہ اصل میں ہے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ہنگر از دا فرسٹ ایلیمنٹ ان سیلف ڈسپلن۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات کے اندر نظم و ضبط لانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھے سب سے پہلے وہ کھانے اور پینے کو کنٹرول کر کے دکھائے۔ کھانا اور پینا انسان کا بہت اہم ترین ایک ایسپریٹری سسٹم ہے، انسان کا گیسز کی پروپورشن کو مینج کرتا ہے، اور اسی طریقے سے گیسٹرونٹالوجی کا سسٹم ہے جو پیٹ کے نظام کو دیکھتا ہے، لیور ہے 500 سے زیادہ کام سر انجام دے رہا ہے، دماغ ہے ہیڈ کوارٹر ہے، انٹرنل جتنے بھی سسٹم ہو رہے ہیں وہ انرجی سے چلیں گے، اور ایکسٹرنل سسٹم میں ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں، کتاب کو اٹھا رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز یہ بھی انرجی سے چلیں گی، اور انرجی کہاں سے آتی ہے؟ کھانے اور پینے سے، اور یہ انرجی پھر کمبسشن ہوتی ہے اور اندر آ کے ترکیب بنتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی غشی سی آتی ہے، تھوڑی سی ایک ناؤزیا ٹائپ ہوتا ہے، دماغ میں ہلکے سے چکر سے آتے ہیں اور دل چاہتا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ جس وقت انسان کھانا کھاتا ہے اس کے پیٹ کو ایک خاص مقدار میں بلڈ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ نارمل بلڈ کنزمپشن سے 20 ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ اب جب پیٹ میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بلڈ ہمیں چاہیے، اب پیٹ اس وقت بلڈ ہارٹ سے نہیں مانگتا، وہ خود چوری کرتا ہے، تھوڑا پھیپڑے سے لے لیا، تھوڑا گردے سے لے لیا، اور اس کمی کو پورا کرتا ہے، اور اس وجہ سے انسان کو تھوڑا ڈیزینس ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کھانے کے فوراً بعد برسک واکنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی جسم میں ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، آپ جسم کو مزید تھکا نہیں سکتے۔ بڑے آہستہ آہستہ کمرے میں 100 قدم چل لیں، بہت آہستہ آہستہ ریسٹ کریں، اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد، کیونکہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد کھانا آپ کے سٹمک سے نکل کے اسمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے اور کمپلیٹ ڈائجیشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اب آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور دیگر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کھانا ہے یہ ہم کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اپنے جسم کو ایک ایکٹیویٹی دیتے ہیں، ہمارا جسم اس ایکٹیویٹی کے اندر آ جاتا ہے، ڈائجیشن ہوتی ہے، انزائمز آتے ہیں، لیور کو اس کا کام ملتا ہے، گیل بلیڈر کو اس کا کام ملتا ہے، ساری چیزیں حرکت میں رہتی ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس وقت انسان روزہ رکھتا ہے، دس از اے پلانٹ شٹ ڈاؤن، جس طرح پورا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جی ہر ایک کو گریس لگانی ہے اور سارے الیکٹریکل اکوپمنٹس کو ہم ذرا تھوڑا تازہ کریں گے، صفائی شفائی کریں گے، تو روزہ از اے نیچرل میکنزم آف دیٹ کلینزنگ پروسیس which is occurring in your body۔ آپ نے ول سمتھ کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور ایکٹر ہے، اس نے باقاعدہ یہ بیان دیا، you can search that on web easily۔ ول سمتھ نے یہ کہا تھا کہ میں نے 10 دن تک فاسٹنگ موڈ کے اوپر اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور اب مجھے بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ I don't know, he is an actor and British school of thought یہ کہتا ہے کہ اگر 180 آپ کا اپر لمٹ والا بلڈ پریشر ایک دفعہ ہو جائے، آپ کو ساری زندگی لائف لانگ میڈیسن پہ جانا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات کی دلیل نہیں دے رہا، لیکن یہ نیو یارک ٹائمز سے لے کر گارڈین اور بڑے بڑی جگہوں پر یہ بات چھپی تھی کہ بھوکا رہ کے اس نے اپنی اس چیز کا علاج کیا۔ تو آپ کے پورے جسم کی ٹیوننگ کے لیے، اوور ہالنگ کے لیے یہ بھوکا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت مشہور ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، یو ایچ ایس کے آج کل وی سی ہیں، اور پنجاب حکومت کی طرف سے جو کنٹرول سیل بنا ہوا ہے ٹیلی میڈیسن کا، اس کے انچارج بھی ہیں، اور بہت ان کا نام ہے آج کل میڈیا پر بہت آ رہے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ آپ سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی شوگر کے موضوع پر، اور اس بات کے اوپر کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ آپ کو پیٹ کے کسی مرض میں مبتلا نظر آئے گا۔ کسی کو لوز موشن ہے، کسی کا پیٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، کسی کو تذابیت رہتی ہے، کسی کے پیٹ کے خاص حصے میں دردی ہوتی رہتی ہے، کسی کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔
تو کیا ایسا کیا جائے ہمارے پیٹ کے امراض سے نجات مل جائے. آپ نے کہا جی دوائیاں types of medicines and there are many tests, medical tests which we can go for and we can easily locate your disease, but one general prescription is کہ آپ بھوک سے کم کھانا کھائیں. اور یہ جو حدیث پاک ہے جب بھی تم کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک کو کھانے سے بھرو, ایک کو پانی سے بھرو اور ایک کو ہوا سے بھرو, یعنی ایک کو خالی چھوڑ دو. اس پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائے ہماری بہت سی چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے. اور ایک طبیب آیا تھا اور آ کر امام محمد غزالی سے پوچھتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مجید کے اندر سارا کچھ موجود ہے, میڈیکل سائنس بھی ہے, مجھے کوئی ایک میڈیکل سائنس کی بات بتاؤ جو قرآن مجید کے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پوری آیت نہیں, تمہیں آدھی آیت سناتا ہوں, اس آیت کے اندر تمہارے لیے سارا کچھ موجود ہے, اور وہ ہے کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو. All medical science is disguised, is present in this particular sentence of Quran. حد سے نہ بڑھو. کھانا پینا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے, آپ ابھی جوان ہیں لیکن 40 سال کے بعد بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان کے اندر جو میٹابولزم کا ریٹ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, یعنی اس کے جسم میں جو غذا نے گھلنا ہے اور میٹابولزم ہونا ہے اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. غذا اتنی اچھی طریقے سے ہوتی, اور اگر وہ کچھ بھی نہ کرے سال میں 1 کلو ویٹ تو اس کا بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یعنی اگر وہ بندہ 40 سال کے بعد احتیاط نہیں کرتا تو 50 سال تک 10 کلو وزن تو اس کا ویسے ہی بڑھ جائے گا. اس کو ایکسٹرا ایکسرسائز انٹروڈیوس کرانی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر. کھانا از ویری امپورٹنٹ. ایک انسان دن میں تقریباً 67 منٹس کھانے پر صرف کرتا ہے, جس میں کھانا پکانا بھی شامل ہے اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں. کھانے کی انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. نیو یارک کے اندر اتنے ریسٹورنٹس موجود ہیں کہ اگر ایک انسان ایک ریسٹورنٹ میں جائے, اگلے دن دوسرے میں جائے, پھر تیسرے میں جائے, تو سب سے پہلے ریسٹورنٹ کی باری پھر 30 سال کے بعد آئے گی. اتنی بڑی کھانے کی انڈسٹری ہے. لیکن یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کھانے کے اوپر توجہ کیا کھا رہے ہیں, اور روزہ اس کی طرف ہمیں بہت تیزی کے ساتھ لے کر چلتا ہے. یاد رکھیے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاقہ ہے یا قحط پڑ گیا ہے. ابھی کچھ دنوں بعد رمضان کی جب آمد ہوگی تو پاکستان میں قحط تو نہیں پڑے گا, نہ فاقے ہوں گے. آپ لوگوں کے گھر بھی سارا کچھ موجود ہوگا, دودھ بھی ہے, انڈے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے, اچھے سے اچھا کھانا موجود ہے. اس کا مطلب قحط نہیں پڑا. اور آپ فاقہ بھی نہیں کر رہے, ڈائٹنگ بھی نہیں کر رہے ڈاکٹر کے کہنے پر, نہ آپ کا پیٹ خراب ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑا ہوا ہے. تو کیوں کھانا چھوڑیں گے آپ؟ صرف اس لیے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے میرا تیرے ساتھ جو محبت کا یہ دعویٰ ہے, اور تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا حکم یہ ہے کہ تو 11 ماہ تک میرا حکم مانتا رہا. جس چیز کو میں نے حلال کہا تو اس کی طرف جاتا رہا, جس کو میں نے حرام کہا تو اس سے بچتا رہا. اب میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو نے 1 ماہ جو حلال کھانا, حلال پانی اور حلال تیرے تعلقات تھے ان کو میری خاطر تو نے چھوڑ دینا. اور جب تو 1 ماہ کے لیے حلال میری خاطر چھوڑے گا تو پھر کیسے توقع ہوگی کہ تو 11 ماہ حرام کے بھی قریب جائے گا؟ تو نے تو حلال میری خاطر چھوڑ دیا, تو حرام بھی میری خاطر چھوڑ کر دکھا. تو this is a willful abstinence from food. I will just repeat this sentence. This is a willful abstinence from eating and drinking. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا. اور ایک روزہ دار یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا اندیکھے رب کے اوپر. توحید کا اقرار ایک روزہ دار کے منہ سے ہو رہا ہوتا ہے. کس طرح؟ آپ فریج کے پاس گئے, ابھی آج بھی بہت گرمی ہے اور روزے بھی گرمیوں میں ہوں گے, کچھ نہ کچھ گرمی تو ہوگی, دن بھی بڑے لمبے ہیں. فریج آپ نے کھولا, سامنے ٹھنڈا پانی پڑا, نہ کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو, نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ واچ کر رہا ہے آپ کو, کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا آپ پانی پی لیں گے؟ نہیں پیئیں گے. آپ اعلان کریں گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں یہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں تو اپنے رب کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اور یہ فوکس اور یہ میڈیٹیشن جو روزہ آپ کو دلائے گا, یاد رکھیے یہی وہ اخلاص ہے جو روزہ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو عصر کے وقت موڈ بن جاتا ہے نا, ایک سارا افطاریاں آ رہی ہوتی ہے ذہن میں, ابھی خربوزہ کٹے گا تو لکاٹ آ جائے گا, آم بھی آ گیا ہے تو سیب آ جائے گا, بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے.
وہ آپ دراصل افطاری کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے. افطاری تو پڑی ہوئی ہے, جا کے کر لیں. عصر کے وقت جو آپ کا موڈ بن گیا نا, ایک بڑا پیارا سا, بھوک لگی ہوتی ہے, کہیں اور خیال نہیں جا رہا ہوتا سوائے کھانے کے, وہ در حقیقت رب کے حکم کی طرف خیال جا رہا ہے کہ افطار کا وقت رب کا حکم ہے کہ مالک تیرے کہنے پر میں بھوکا رہا اور تیرے کہنے پر ہی میں یہ دوبارہ نعمتیں استعمال کرنی شروع کرتا. This is a declaration by a person who is observing fast that I will re-engage myself in regular diet routine when I will be allowed to do that. تو کھانا پینا چھوڑنا یہ انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. کوئی یہ رات ساری چھوڑنا ہے تو تھوڑی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ دن رات چھوڑ ہی رکھنا, نہیں, یہ تو ایک خاص پیریڈ ہے, اس کے بعد آپ دوبارہ رجوع کریں گے کھانے پینے سے. دیکھیے, غور سے سنیے گا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے جسم میں جو خاص تبدیلی آتی ہے, جو آخری کھانا آپ نے کھایا ہوتا ہے, سحری کا لاسٹ میل, جو سحری کا آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جسم کو غذائیت حاصل ہوتی ہے. Your body take nutrition and غذائیت from this food. وہ سحری کا کھانا ہوتا ہے نا, صبح جو آپ کھائیں گے, تو سحری کا کھانا آپ نے کھا لیا, آپ کے جسم نے 6 سے 7 گھنٹے اس کھانے سے غذائیت حاصل کی, انرجی حاصل کی, 6 سے 7 گھنٹے. اب جیسے ہی آپ نے اس سحری کے کھانے سے غذائیت حاصل کر لی, 6-7 گھنٹے گزر گئے, اب آپ کی باڈی کو مزید نیوٹریشن چاہیے, لیکن کھانا تو ہے نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کے جسم کے اندر لیور میں اور پٹھوں میں سٹور گلوکوز موجود ہوتی ہے. باڈی کو انرجی چاہیے اور انرجی مل نہیں رہی کیونکہ آپ نے روزے کی وجہ سے بھوکے ہیں آپ, تو باڈی سحری کو جب ختم کر لے گی تو باڈی سوئچ اوور ہوگی گلوکوز پہ, جو سٹورڈ فارم میں موجود ہے مسلز میں اور لیور میں. اب جب وہ گلوکوز بھی ختم ہو جائے گی تو اب ایکیومولیٹڈ فیٹس کی باری آئے گی. یہ جو موٹاپا ہے, یہ جو گندی چربی جمع ہوئی ہے, یہ جو جتنے فضول امائنو ایسڈز جمع ہوئے ہیں, ان سب کی باری آئے گی اور باڈی ان سے انرجی لینا شروع کرے گی, چربی کھلنا شروع ہو جائے گی اور فاضل مواد سارا نکلنا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ ختم ہو جائے گا اسی وقت افطاری کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ دوبارہ سے انٹیک لے لیں گے. یعنی یہ سارے کام جتنے باڈی نے کرنے تھے, جو پینڈنگ ٹاسک تھے, باڈی فری ہو گئی اور وہ کام کر لیتی. جس طرح ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ رمضان کے اندر تھوڑا فری ہو جاتی ہے نا, دوپہر کا کھانا پکنا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑے کام کر لیتی ہیں اور دوپہر کو تھوڑا آرام بھی کر لیتی ہیں, پھر شام کو افطاری کی باری آتی ہے. اسی طریقے سے انسان کا جسم بھی فری ہو جاتا ہے کافی حد تک. بہت سے کام جسم نے کرنے ہیں, ریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو, بہت کچھ کرنا ہے. تو جب کھانے والی اہم ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی, اب جسم کو ٹائم مل جائے گا وہ ریپیئر کرنے میں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ that we are performing some vital functions and body is getting time to perform the vital functions which have been pending since long. And this 1 month of fasting, this 1 month of Ramadan, یہ ہر امت میں رہا ہے, یاد رکھیے گا. روزہ ہر امت میں تھا. یہ اتنی بہترین عبادت ہے کیونکہ جتنا مزہ, لطف اور جتنا خشوع و خضوع اور جتنی مینٹل اور فزیکل کنسنٹریشن انسان کو عبادت میں ملتی ہے جب اس کا پیٹ خالی ہو, اور کوئی اس بات کو پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیے گا, آپ خود کر کے دیکھ لیں, جس نے بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے, پیٹ بھر جائے اس کا, کیا وہ پڑھ سکتا ہے کبھی؟ اس کو تو نیند آتی رہے گی, اس کو تو دل ہی نہیں چاہے گا کتاب کھول کے دیکھے گا. You have to be very careful when it comes to eating. You need to take food which is very much close to the process of learning and getting education. کل میں میرا کلپ اپلوڈ ہوگا, آج آپ دیکھیے گا میرے فیس بک پیج کے اوپر 6 بجے. وہ انرجی کے اوپر ہے نا کہ مینٹل انرجی کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے. تو مینٹل انرجی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے. اور اسی لیے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. بڑا پیارا جملہ ہے, اور جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات بہترین ہے, یہ بات بھی بڑی ہی بہترین ہے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. ایک تو جو تسلی اور سکون ملتا ہے کہ جی ہم نے اپنے رب کا حکم مانا, اور نماز کے بعد روزہ یہ عبادت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تواتر کے ساتھ رکھی, اور صحابہ کرام نے اس عرب کے تپتے صحراؤں میں روزے رکھے. میں نے بھی اپنے رب کو اوبے کیا. مینٹل سیٹسفیکشن اس سے ملتی ہے, اور بہت زیادہ
اطمینان محسوس ہوتا ہے. روزہ دار خود بخود برائیوں سے بچتا ہے. وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں کہ اپنے رب کی خاطر میں نے حلال کو چھوڑ دیا تو میں حرام کی طرف نہ جاؤں. اور یاد رکھیے ایک جاپان کا ڈاکٹر تھا پروفیسر اوسومی اس کا اس میں نے کلپ بنایا, اس کو اپلوڈ کروں گا. اس نے اس کے اوپر واضح طور پہ یہ اعلان کیا اور لکھا کہ انسان کے جسم کے اندر بھی ہم ری سائیکلنگ سکتے ہیں. اس طرح دنیا کا بزنس تبدیل ہوتا ہے. مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو میں انویسٹ کروں تو میں اور میری فیملی کھاتی رہے. نہیں, بزنس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں انویسٹ کروں میرا اسی طریقے سے ایک بزنس بھی دوسرے بزنس سے جڑا ہو, اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا ہے. ہاؤ دس از ہیپننگ وین وی ریسائیکل. ہم جب ریسائیکلنگ کریں گے, ہر چیز کی ریسائیکلنگ ضروری ہے. پلاسٹک کو کیوں بین کیا؟ اس کی ریسائیکلنگ نہیں ہو سکتی. ون یوز پلاسٹک ہے دنیا میں, جتنا پلاسٹک ہے اس کا 60% ون یوز پلاسٹک ہے, پھر پھینکا جائے گا. دنیا چوک کر گئی. انگلینڈ کے اندر مچھلی پکڑتے ہیں ہر 3 میں سے. اگر یہی چلتا رہا 2050 تک سمندروں میں مچھلی کم ہوگی, پلاسٹک زیادہ ہوگا. پلاسٹک پہ بین کرنا پڑا. تو وی نیڈ ریسائکلنگ. ہمارے جسم کے اندر بھی جو سیلز ختم ہو جاتے ہیں, جو ایک بہت بڑا میکنزم چل رہا ہے, گند پیدا ہوتا ہے, وہ گند ریسائکل ہو کے دوبارہ جسم کا مثبت حصہ بن سکتا ہے. کیسے؟ یہی پروفیسر اوسومی نے, جاپان کے پروفیسر نے ثابت کیا. اس کو نوبیل پرائز ملا ہے کہ اگر انسان فاسٹنگ خاص طریقے سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دے, جسم میں automatically this process of recycling will initiate and all the junk will be transferred into useful matter. This is going to explode that thing. The ultimate destination of science is Sunnah. The ultimate destination of science is Islam. یاد رکھیے گا, یہ ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں اس کے اندر فائدہ ہی ہے اگر انسان دیکھے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیے گا, آپ نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے, یہاں پہ رہنے والے جانور یہ کنبے کی طرح ہے, اور تم میں سے جو ان کا خیال رکھے سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے. اب دیکھیں نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. کیا اس کا ایک سبب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اس پلانٹ کے اوپر رہنے والے ہمارے ساتھی یہ جانور, we and these animals are sharing one habitat. Earth is not for us. We are not, you can say, the master of earth. We are all sharing one habitat. Animals, these all plants, these all insects, they are our planet fellow. یہ ہمارے planet fellow ہیں سارے. ہم نے ان کے گھروں کو تباہ کیا, یہ ہمارے قریب آ گئے. ہم نے ان کو زیادہ سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار کیا, یہ اور قریب آتے گئے. تو اتنا قریب ان کو آنا نہیں چاہیے تھا, ان کے اور جگہ ہے رہنے کے لیے. جب یہ قریب آ گئے تو ظاہری بات ہے وہ اینیمل ہے, اس کی انیٹمی ڈیفرنٹ ہے, اس کی جو چیزیں تھی اور اس کے اندر جو ڈیزیز اور وائرس اور بیکٹیریا رکھنے کی ایک صلاحیت قدرتی تھی, وہ قریب آنے کی وجہ سے جمپ اوور ہو. need to live naturally, and to live naturally we have to do all these natural things. اور اس کے لیے میں آپ کو اپنے بیان کے آخر میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ روزہ انسان بہترین طرف لے کر جاتا ہے, لیکن روزے کو میڈیکل احتیاطوں ایک نہ ہو کہ اب افطاری کے میں کھانا کھائیں, پھر اس کے بعد آپ کہیں جی وہ تو افطاری تھی, کھانا تھوڑی تھا, رات کا کھانا لاؤ. اب رات کا کھانا آپ کھا لیں, اور اب چونکہ بھی سحری تو ہونے والی ہے تو ساری رات جاگ لیتے ہیں, سحری سے پہلے بھی یہ کھانا کھا لیں. یعنی ایک لیئر چڑھی افطاری کی, وہ افطاری تھی, کھانا نہیں تھا. اس کے بعد ایک لیئر چڑھی کھانے کی, پھر ایک سحری سے پہلے. وہ ایسا نہ ہو کہ جو عام طور پہ ویٹ گین ہونا تھا رمضان میں اس سے زیادہ ویٹ گین ہو جائے, یہ نہ ہو, لیئرز نہ چڑھائیں.
मेडिकल एहतियात करें, एकदम से पानी भी ना पीजिएगा। गैल ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो मसाना होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती और फिर इतनी ज्यादा किडनी जो फिल्टर आउट करती है, डॉक्टर्स मना करते हैं इंटरवल के साथ पानी पीना, अपने आधा घंटा घंटा करके तो पूरे 8 ग्लास पूरे करने हैं, लेकिन करने जरूर है। एकदम से खाली जगह थी उसको आपने भर दिया, कैसे वो चर्निंग मूवमेंट जो होती है ना पेट की, यूट्यूब पे जाके देखिएगा चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक, ऐसे ऐसे हिलता है इंसान का पेट जब उसके अंदर खाना आता है। तो वो चर्निंग मूवमेंट के लिए उसको स्पेस चाहिए होती है, उसको स्पेस ना मिले और फिर और प्रॉब्लम हो, डायफ्राम बढ़ जाए, सांस ना आए आपको, तो ट्राई टू बी वेरी मच केयरफुल। बहुत तसल्ली के साथ खाना खाएं ताकि रोजे के जो तिब्बी फायदे हैं वो आपको हासिल हो। मैं आपको यकीन से बताऊं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बाकायदा जानता हूं, जिन्होंने रमजान के बाद 10-10 किलो वेट कम किया। मैं जानता हूं बाकायदा, मैंने स्केल के ऊपर उनका वेट मेजर पहले और बाद में किया है, बाकी 10 किलो वेट वो कम कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इस तरह रोजा रखा जिस तरह से रोजा रखने का हक होता है। तो रमजान आ रहा है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो रूटीन थी रोजे में, वो सहरी थी, इफ्तार थी और तरावी आप पढ़ा करते थे और उसके बाद सखावत बहुत ज्यादा किया करते थे आप, और का और एक बहुत बड़ा मोटिव है रमजान के अंदर अशरे हैं, उनमें इबादत का मुख्तलिफ किस्म का पैटर्न है, पैकेज है बहुत बड़ा। रमजान इज नॉट ए वन थिंग, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ पीटी एंड ब्लेसिंग्स। नाउ इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। मेहमान घर में आता है ना, उसको कितना संवारना है, उस मेहमान के साथ किस तरह कैसा सलूक करना है, ये तो आपकी मर्जी है। तो ये रमजान मेहमान बन के आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग थे, यकीन करें, जो पिछले साल हमारे साथ जिंदा थे, इस दफा नहीं है। मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा, नेबर्स में, आपके खानदान वालों में, लेकिन आपको अल्लाह करे रमजान मिल जाए, अभी तो थोड़ा दूर है, लेकिन आफियत के साथ रमजान मिले तो जैसा कहा गया है, जैसा समझाया गया है, वैसा रमजान को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमजान की बरकतें अता फरमाए और खूब खूब रमजान में रोजे रख के इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।